يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ یونس آیت نمبر 62 سے 70 تک آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے الفاظ کی وضاحت. پہلا لفظ ہے آیت نمبر 63 میں یتقون. پہلے بھی ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، بارہا پڑھ چکے ہیں. وہ ڈرتے ہیں. فعل مضارع ہے، ماضی اس کا ہے اتقا، وہ ڈرا. یتقی وہ ڈرتا ہے، اور اس کو جب جمع کیا تو ساتھ یا کی بجائے واو نون لگ گیا تو بن گیا یتقون، وہ ڈرتے ہیں. اتقاؤن اس کا مصدر ہوتا ہے. یتقون وہ ڈرتے ہیں. They safeguard themselves. لا یحزن کا، آپ کو غمگین نہ کرے. لا مین نہ، یحزن یہ ہے حزانہ، اس نے غمگین کیا. یحزن وہ غمگین کرتا ہے، حزن غمگین کرنا. ایک لفظ ہوتا ہے حزینہ، حزینہ یحزن، اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا. ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. وہ اگر آپ اپنے پاس لکھ رکھیں تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی. ہوتا ہے حزینہ اور یحزانو، تو مصدر دونوں کا حزن ہی ہے، حزن. تو ایک کا مطلب ہے غمگین کرنا، ایک کا مطلب ہے غمگین ہونا. جیسے یہ لاسٹ والے لفظ پہ آپ دیکھیں، اس میں بھی سیم وہی چیز ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا ذاق یذوق، مزہ چکھنا، تو یہ ہے اذاق یذیق، یہ ہے مزہ چکھانا. ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. ان کو اگر آپ الگ اپنے ایک جگہ پہ لکھتے رہا کریں تو پھر آپ کو تھوڑا سا جو ڈفرنس ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ یاد دہانی بار بار کرنے سے ہی آئے گا. تو لا یحزن کا ہے یہ یحزن سے. ٹھیک ہے، تو وہ غمگین کرتا ہے یا کرے گا. تو لا جب لگ گیا تو مطلب ہوا نہ غمگین کرے آپ کو. nor it should grieve you. آیت نمبر 67 میں ہے لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. لام تعلیل ہے، تاکہ تم سکون پاؤ. so that you all find rest. ساکنا یسکن سکون، ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. سکون حاصل کرنا لام تعلیل کی وجہ سے مطلب کیا بن گیا؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو. اور لام تعلیل کی وجہ سے ہی اس کا نون بھی ڈراپ ہو گیا. لفظ تھا یہ بنا ہوا تسکونون، فعل مضارع ہے نا. یسکونو سے یسکونون، وہ سکون حاصل کرتے ہیں یا کریں گے. تو جب اس کا حاضر کا صیغہ بنا، شروع میں یا کی بجائے تا لگ گیا. میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا نا کہ یا کا مطلب ہوتا ہے وہ اور تا کا مطلب تم. تاکہ تم سکون حاصل کرو، تو یہ لفظ تھا تسکونون، تو لام تعلیل لگنے سے نون ڈراپ ہو گیا. آگے ہے جی یخرسون، وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، وہ اٹکل مارتے ہیں، وہ قیافہ کرتے ہیں، قیافے لگاتے ہیں. یخرسون دے میک گیس. خارسا یخرسو خرسن، قیاس آرائی کرنا. خرسن دراصل کہتے ہیں کسی بغیر وزن کیے اور بغیر ماپے کسی فصل کا یا باغ کا یا اس کی جو اس سے پیداوار آنی ہے اس کا اندازہ کر لینا. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جو لوگ باغات رکھتے ہیں، وہ جب باغ بیچا جاتا ہے تو وہ ماپ تول کے تھوڑی بیچا جاتا ہے، وہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس پہ کتنا
پھل لگا ہوگا. اور بلکہ آج کل تو جو کرتے ہیں وہ بالکل ہی غلط کرتے ہیں, ابھی پھل لگا ہی نہیں ہوتا, اب اس پہ پھول یا چھوٹے چھوٹے ابھی وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس پہ پھل لگنا, تو وہیں سے اندازہ کر کے باغ بیچ دیا جاتا ہے 8 لاکھ کا, 10 لاکھ کا, 15 لاکھ کا. تو بعد میں اگر جس نے خریدا ہے, کوئی آفت آ جائے, کوئی بارش ایسی کوئی آسمانی کوئی آ جائے, تو نقصان سارا اس کا ہے. تو جب تک پھل نہیں لگتا اسلامکلی ہم اس کو بیچنا نہیں چاہیے, لیکن ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کیافے سے اندازہ کر کے گیس کر کے اسے بیچ دیا جاتا ہے. تو خرسن کا مطلب یہی ہوتا ہے, یخرسونا. تو یخرسونا فعل مضارع یہ ہے, یخرسو اونا ساؤنڈ کے ساتھ یہ بن گیا یخرسونا جمع مذکر غائب. اتقولون کیا تم کہتے ہو, ڈو یو آل سے, قال یقول قولا یہ بہت دفعہ ہم نے پڑھا, نذیقہم ہم ان کو مزہ چکھائیں گے, وی ول میک دم ٹیسٹ. تو جیسے میں نے بتایا ذاقہ یذوق ہوتا ہے مزہ چکھنا, اذاقہ یذیق مزہ چکھانا, اذاقۃ اس کا مصدر ہے, یذیق وہ مزہ چکھاتا ہے, نذیق ہم مزہ چکھاتے ہیں, ہم ان. چلیے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ, خبردار بے شک اللہ کے اولیاء, اللہ کے ولی, ولیوں کی جمع اولیاء. خبردار جو ہے یہ کیا ہے, حرف تنبیہ ہے, سن لو, خبردار ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں, لا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہے ان پر, ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. ولی اللہ, اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی, اب پیچھے ہم نے تذکرہ پڑھا تھا نافرمانوں کا, اس کے بعد اللہ اپنے فرما بردار بندوں کا, اپنے دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں, اور وہ ہیں اولیاء اللہ, جس کے معنی لغت میں ہوتے ہیں قریب ہونے کے. اس طرح اولیاء اللہ کے معنی کیا ہوئے, وہ مخلص مومن بندے اللہ کے, جنہوں نے اللہ کی بات مان کے, اللہ کی جو گناہ کے کام ہیں ان سے بچ کے اللہ کا اس طرح قرب حاصل کر لیا کہ وہ اللہ کے ولی کہلائے. اور اگلی ہی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا, اور ایمان اور تقوی ہی اللہ کے قرب کی اولین سیڑھی ہے اور اہم ترین ذریعہ ہے. اس طرح ہر متقی جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے شاید انہیں کوئی ہواؤں میں اڑنا پڑے گا, کوئی کرامت دکھانا ضروری ہے, اور اسی لیے شاید لوگوں نے جن کو ولی اللہ قرار دیتے ہیں وہ ان کے بارے میں جھوٹی سچی کرامتیں خود ہی مشہور کر دیتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کرامت کے لیے ولی بننے کے لیے, اللہ کا دوست بننے کے لیے کوئی کرامت اس کی شرط ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کرامت اللہ دکھا دے تو دکھا دے, وہ اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی مرضی ہے, لیکن کسی متقی مومن بندے سے کوئی کرامت کا ظہور ہونا ایک لازمی اس کا حصہ نہیں ہے ولی اللہ ہونے کا. ٹھیک ہے, ہر شخص جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے, اللہ کی مرضی پہ چل کے, اللہ کے احکامات کو فالو کر کے, اور اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کر کے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. یہ کوئی علیحدہ سے مخلوق نہیں ہوتی کہ یہ ولی اللہ کوئی اور ہی چیز ہوتے ہیں, ان کا کوئی خاص لباس ہونا چاہیے, ان کا کوئی خاص مخصوص حلیہ ہونا چاہیے, بلکہ یہ تو جو حقیقی ایمان جن کے اندر آ جاتا ہے, جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے فضل سے درجہ احسان پر فائز ہو جائیں جو لوگ, وہ پھر اللہ کے ولی کہلاتے ہیں. جیسے کہ حدیث جبریل میں تھا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, یعنی کہ ایسے وہ پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم یہ تو وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. تو ایسے ہی لوگوں کی تعریف اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمائی تھی, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ان لوگوں کا ولی ہے اہل ایمان کا, وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. تو یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. خوف اور غم کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے, خوف کیا چیز ہے اور غم کیا چیز ہے. خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے, فیوچر میں
ہم کہتے ہیں نا مجھے خدشہ ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے. اس لیے قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اور جو غم ہے، حزن، اس کا تعلق ماضی سے ہے. مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے زندگی اللہ کے ڈر کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، اس لیے قیامت کی یہ جو خدشات ہیں، قیامت کی جو ہولناکی ہے، ان پر اتنا خوف ان پر قیامت کا نہیں ہوگا جس طرح دوسروں کو ہوگا، بلکہ وہ اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ کے فضل سے اس کی رحمت کے امیدوار ہوں گے اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں گے. اسی طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی جو پیچھے لذتیں انہیں حاصل نہیں ہوئی ہوں گی ان پر بھی انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا. جو دنیا میں چھوڑا اس کے لیے لفظ حزن کا آیا ہے کہ کوئی انہیں اس کا ملال نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو انہیں نہیں ملا کوئی غم نہیں اس کا، اور جو دنیا کی مطلوبہ چیزیں انہیں نہیں ملی، غم و حزن ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے. کوئی ان کے دلوں میں ایسا دوسروں کے چیزوں کو دیکھ کے، دوسروں کی دولت کو دیکھ کے ان کے دلوں میں کوئی ایسی بات پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے نے جس حال میں انہیں رکھا ہوتا ہے وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کس طرح اہل ایمان کو آہستہ آہستہ بلند کرتا ہے، یہ ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. کہ کس طرح پہلے تقوی، پھر ایمان، پھر اور تقوی میں بڑھ گئے، پھر عمل صالح، پھر اور تقوی میں بڑھ گئے، پھر تقوی اور ایمان بڑھتے 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 وہ احسان کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت، اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی. ذالک، یہی ہے، هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی. یہ جو خوشخبری ہے، دنیا میں خوشخبری سے ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سچے خواب آنا، کوئی ایسی اللہ ان کو اچھی بات دکھائے اور پھر وہ ویسے ہی ہو جائے، یا آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں خوشخبریاں بتا دے. اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے جس طرح ایک مومن کے پاس آتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں، جیسے وہ آیت بھی ہے نا قرآن کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف راضی راضی، خوشی خوشی. تو یہ جو بشارتیں ہیں ان کے بارے میں جیسے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا، یہ بھی ان کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ توبہ کی کہ حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، یعنی ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں ہے. ہمارے لیے تو بشارت ہی بشارت ہے، اور اگر فرض کیا دنیا میں کوئی تکلیف بھی آ جائے تو بھی ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہمارے رب ہی کی طرف سے آتی ہے. سورہ توبہ میں بھی پڑھا ہم نے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہہ دیجئے ہمیں جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا دوست ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہوئی. اور دوست کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو سر آنکھوں پر، ہمیں معلوم ہے کہ اس تکلیف میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی، تو ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. جیسے ایک میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اگر کوئی خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، کوئی غم آتا ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اجر کا ہی مستحق قرار پاتا ہے. تو لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی، یعنی اللہ کی جو سنت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ولا يحزنک قولهم، اور نہ غمگین کریں آپ کو ان کی بات، ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں.
ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تر جو غلبہ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہی ہے سننے والا اور خوب جاننے والا۔ الا، خبردار، پھر وہی حرف تنبیہ ہے، سن لو، جان لو۔ ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وما یتبع، اور نہیں پیروی کرتے، الذین، وہ لوگ، یدعونا، جو پکارتے ہیں، جو بلاتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، شرکاء، دوسرے شریکوں، یعنی اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبودوں کی جو پوجا کرتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ اتباع کر رہے، الا الظن، مگر گمان کی۔ وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر اٹکلیں کرتے ہیں۔ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اٹکلیں دوڑاتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، قیافے ہیں ان کے، اندازے ہیں ان کے، کوئی حقیقی بات نہیں ہے، بلکہ گمان پہ ہے ان کا سارا۔ جو یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو پوجا کرنا ہے، اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ محض ظن و تخمین ہے، یہ رائے اور قیاس کی باتیں ہیں۔ آج اگر انسان اپنے عقل سے، اپنی فہم سے کام لے اور صحیح طریقے سے غور و فکر کرے اور سوچے، تو یقیناً اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اللہ کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے۔ جس طرح وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اکیلا ہے، کوئی اس کا مددگار تو نہیں۔ بار بار ہم کیا پڑھتے ہیں، تقریباً ہر پارے کے میں کئی دفعہ یہ بات آتی ہے، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہ بے نیاز ہے، تو پھر عبادت میں دوسرے کیوں اس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ والذی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ اور کرشمہ سازیاں، وہی ہے اللہ جس نے جعل، بنایا، لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم اس میں آرام کرو، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، اور دن کو بنایا، والنہار مبصرا، روشن، اس طریقے سے دن کو بنایا کہ دیکھنے بھالنے کے لیے، کہ دن میں انسان نے کام کرنا ہوتا ہے، رات کو تاریک بنا دیا تاکہ انسان سکون پائے۔ اور اب دیکھیں جو لوگ سارا دن محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تھک ہار کے جب رات کو ان کو بستر ملتا ہے نا، پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے واقعی رات سکون کے لیے بنائی۔ ورنہ اگر دن جیسا ماحول ہی رہے رات کو بھی، اور انسان نے خود ہی اپنی پلاننگ کر کے اپنے لیے آرام کا ٹائم نکالنا ہو، تو شاید کبھی فراغت ملے ہی نہ۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ نے تمہارے لیے رات بنا دی تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، تاکہ تم آرام کر سکو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک کا جو ٹائم ہے، یہ ٹائم اگر انسان آرام کر لے، اس وقت اگر انسان سو جائے، تو اگلے پھر پورے دن کے لیے اس کے اندر ایک طرح سے ایک انرجی آ جاتی ہے، ایک پیٹرول اس کے اندر سمجھ لیں کہ ڈل جاتا ہے۔ اس کی جو توڑ پھوڑ جسم کی ہوتی ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ سیٹ کر دیتا ہے، اس کو مزید کام کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یہ اب ہمارا قصور ہے کہ ہم نے بالکل فطرت کے ساتھ ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے کہ جو اللہ نے کام جس طریقے سے بتائے ہیں، ہم نے اس کے الٹ ہی چلنا ہے۔ راتوں کو جاگنا ہے، بڑی کمال کرتے ہیں پھر ہم، بہت یہ اپنی طرف سے کہ تیر مار لیتے ہیں کہ بھئی میں تو رات کو 3 بجے تک پڑھتی ہوں، میں تو 2 بجے تک کام کرتی ہوں۔ کیا کمال ہے بھئی، جب صبح آپ نے 12-1 سے پہلے اٹھنا نہیں ہے تو یہ کون سی کمال کی بات ہوگی؟ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا کہ آپ 10 بجے تک رات جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کے بعد آپ سو جائیں، زیادہ سے زیادہ چلیں۔ آج کل کچھ ایسے حالات ہیں کہ کوئی دیر سے آ رہا ہے، کوئی لیٹ ہو جاتا ہے، تو انسان چلے 1 گھنٹہ لیٹ کر لے، پھر اس کے بعد لیکن پھر بس آنکھیں بند بند میں فجر پڑی اور پھر سو گئے، اور جو پڑھ لی تو بڑی مہربانی، ورنہ تو فجر بھی گئی۔ تو بہتر نہیں ہے کہ انسان
رات کے یہ جو 6 گھنٹے ہیں یہ سکون سے سوئے اور پھر صبح اٹھ کے وہی کام اگر آپ صبح کے ٹائم کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی صبحوں میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے. کیا ہمیں یقین نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہے قرآن کی باتوں کا؟ اللہ فرما رہے ہیں والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا رات کو، آرام کا باعث بنایا رات کو. والنہار مبصرا، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. لیکن یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں اور جنہوں نے بات ہی نہ سننی ہو اور نہ ماننی ہو. آج کل آپ نوجوانوں کو کہیں کہہ کے دیکھ لیں کہ بھئی رات کو سو جائیں 10 بجے، صبح اٹھ کے کام کر لیں. وہ کہیں صبح سے تو ہم سے تو کام ہوتا ہی نہیں. صبح جس طرح اپنے آپ کو لگا لیا ہے ویسے ہی لگ گئے. تو بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں. کیا اللہ نے بنایا ہے ہمیں الا یعلم من خلق، وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا؟ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس مشینری کو کیسے چلانا ہے. بس جب کسی چیز کو اگر ہم غلط چلائیں گے تو وہ پھر اتنی دیر ہی چلے گی. اب ایک مائکرو ویو لیتے ہیں، اس کو بھی منع کر دیا اس میں آپ نے اسٹیل کے برتن نہیں رکھنے. لیکن اگر آپ رکھتے جائیں، آپ کہیں نہیں میری مرضی، بس مجھ سے تو نہیں ہوتا کہ میں دوسرا برتن اٹھا کے لاؤں پھر میں اس کو دھوں، میرے پاس تو یہی ہے، میں نے تو یہی استعمال کرنا. کتنی دیر چلے گا؟ یہی ہمارے جسموں کا حال ہے. 40 سال تک نہیں جاتے ہم، 10 بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. چلیں خیر چلتے ہیں آگے. قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. والغنی، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. اس نے اولاد کیا کرنی ہے؟ اسے اولاد کی کیا ضرورت؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. بار بار یہی آیت آتی ہے. ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان، کوئی دلیل، بہذا، اس کی. اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں خود علم نہیں ہے؟ یعنی جو کسی کا محتاج ہو اس کو تو اولاد کی ضرورت ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کو کیا ہوتا ہے کہ بھئی بڑھاپے میں اولاد کام آئے گی، سہارا بنے گی. جب وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے تو اسے اولاد کی کیا ضرورت؟ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ہے، تو ہر چیز کا مالک، پوری دنیا اس کی غلام، سب اس کے بندے عاجز اس کے سامنے. اسے اولاد کی کیا ضرورت؟ جس کا حکم زمین و آسمان پہ چلتا ہو، اسے کوئی حاجت لاحق ہو سکتی ہے؟ انسان ہوتا ہے نا میرے بعد کوئی میرا وارث بنے، میری دولت کو سنبھالے. اللہ کو تو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کی ذات کو تو فنا ہے ہی نہیں. اس لیے قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دینا بہت بڑا جرم ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک جگہ سورہ مریم میں آتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، وہ اللہ کے بارے میں کیا ایسی بات کہتے ہیں؟ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو ما لا تعلمون، جو تم خود نہیں جانتے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذبا، بے شک جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یہ دنیا متاع فی الدنیا، یہ دنیا تھوڑا سا سامان ہے، عیش کی جگہ ہے. متاع، فائدہ اٹھانا ہے، فائدے کی چیز ہے دنیا، تھوڑے سے فائدے کی. متاع قلیل ہے یہ. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف انہیں لوٹ کے آنا ہے. ثم نذیقہم، پھر ہم چکھائیں گے انہیں کیا؟ العذاب الشدید، سخت عذاب.
بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. ان کے اس کفر کی وجہ سے، ان کفریہ کلمات کی وجہ سے، ان کی ایسی باتوں کی وجہ سے، اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنے کی وجہ سے، اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے کی وجہ سے جن کی کوئی دلیل نہیں. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. کون کون کہتا ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہود کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو ایسی باتیں کہنا، اللہ پہ جھوٹ گھڑنا، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. ایسے کفریہ کلمات کو کی وجہ سے ہم انہیں سخت اور شدید عذاب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرمائے. اور یہ جو بات میں نے آج آپ سے کی ہے، اس پہ آپ بھی ذرا غور و فکر کریں. تو جس طرح سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جو جو طریقہ سکھایا ہے، دن رات کو جس جس کام کے لیے ہمیں ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہم اسی کام کے لیے اس کو استعمال کریں. تلاوت سنتے ہیں. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون